الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان، کرم اور فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے۔ میرے بزرگ اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ان تمام نعمتوں میں سب سے افضل، اہم اور قیمتی نعمت اگر کوئی ہو سکتی اور ہے تو وہ ہے ایمان کی دولت۔ ایمان سے بڑی کوئی نعمت اور دولت نہیں ہو سکتی، بلکہ ایمان کے برابر بھی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ایمان اس قدر عظیم الشان، قیمتی سرمایہ اور نعمت عظمی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے، لیکن اس ایمان کی عظمت، قدر، اہمیت جو ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے وہ نہیں پائی جاتی ہے۔ اسی لیے جو احوال ہمارے سامنے ہیں، ہم مشاہدہ کر رہے ہیں اور جن حالات سے ہم دوچار ہو رہے ہیں، اس کا سبب یہی ہے کہ ہمارے دلوں سے ایمان کی عظمت اور وقعت صحیح معنی میں نہیں پائی جاتی ہے۔ اس لیے کہ ہم ایمان والے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارا آبائی مذہب اسلام ہے، تو ہم بھی مسلمان کہلائے، اور مسلمانوں کی فہرست میں ہمارا شمار ہونے لگا۔ ہم نے اپنا نام عبداللہ عبدالرحمن رکھ دیا، لیکن ایمان کے جو تقاضے، ایمان کے جو حقوق اور احکامات تھے اسے چھوڑ دیا، اپنی زندگیوں میں ہم نے داخل نہیں کیا، تو صحیح معنی میں ایمان کی قدر گویا کہ ہم نے نہیں کی۔ مثل مشہور ہے کہ جو چیز مفت میں ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ یہ ہمیں گھر بیٹھے ملا ہے، اس لیے صحیح معنی میں اس کی قدر نہیں کی جاتی۔ جن لوگوں نے ایمان کو حاصل کرنے کے لیے اور مسلمان بننے کے لیے مجاہدے کیے، قربانیاں دی، پریشانیوں سے اور حالات سے انہیں دوچار ہونا پڑا، آپ ان سے جا کر کے ایمان کی قدر معلوم کریں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صہیب رومی، سلمان فارسی اور دیگر صحابہ کرام جن کے واقعات اور حالات اور سیرت ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں بارہا، کہ کس قدر ایمان لانے اور ایمان کو بچانے کی خاطر انہیں ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی، اور انہوں نے کس طرح اسے برداشت کی ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک سفر میں تھے، پیغمبر علیہ السلام نے انہیں کسی مقصد کے لیے ایک جگہ روانہ فرمایا، تو سفر کے اندر اپنے ساتھیوں کو اپنے طرح متوجہ کیا، لوگوں کو، اور کہا میں صحابی رسول ابو ثعلبہ خشنی ہوں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں، میں نے پیغمبر علیہ السلام سے اپنے سر کے اس کانوں سے سنا ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ گویا کہ بس جنت میں داخل ہو ہی گیا۔ یعنی ایمان پر جینا اور ایمان پر مرنا، یہ ہے اصل۔ خاتمے کا اعتبار ہوتا ہے، ایک بندہ زندگی بھر نیک اعمال کرتا رہا، احکامات کو انجام دیتا رہا، لیکن اس کا خاتمہ کفر پر ہوا، مرنے سے پہلے ایمان کی دولت سے محروم ہو گیا، تو اسے سب کچھ مل کر بھی کچھ بھی نہیں ملا۔ اور ایک شخص ہوا ہے، ایک آدمی ہوا ہے جو زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگا دیے کرتا رہا، اور آخر وقت میں اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیا، تو دنیا و آخرت کی اسے کامیابی کامرانی حاصل ہو گئی، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوا۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کسی کو دیکھ کر دھوکے میں مت پڑنا، بس اوقات انسان اچھے اعمال کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے لیکن اس کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے۔ اس لیے ہر وقت تو اس بات کی فکر کی جائے کہ کیسے میرا ایمان محفوظ رہے اور کس طرح میں دنیا سے اپنے ایمان کو بچا کر لے جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ قرآن کریم کے اندر 6666 آیتیں ہیں ایک قول کے مطابق، اور یہی مشہور ہے، آپ نے بارہا سنا ہے، پڑھا ہے۔ ایک دوسرا قول کہ قرآن کریم کی آیت کتنی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 6236 آیتیں قرآن کریم کے اندر ہیں۔ اب یہ دو قول پائے گئے لیکن در حقیقت یہ الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی ہے، کیونکہ کسی نے کہیں پر وقف کیا رک گیا تو وہ تو آیتیں بن گئی، کسی نے اس کو ملا کر پڑھا تو ایک آیت ہو گئی۔ اس طرح آیتوں کی تعداد میں اختلاف ہوا، حقیقتاً یہ اختلاف نہیں ہے بلکہ رکنے کے اور وقف کے اعتبار سے آیتوں کی تعداد میں کمی بیشی اضافہ ہوا ہے۔ تو 6236 آیت کے اندر 89 80 اور 89 آیت قرآن کریم کے اندر وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے خطاب سے شروع فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، یا ایھا الذین آمنوا وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا وقولوا قولا سدیدا۔ تو ایسے 89 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے حکم دیا ہے۔ رئیس الفقہاء والمحدثین حضرت ابن مسعود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسی طرح صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے سے کوئی بات کہے تو لوگ اس کو توجہ سے سنو، کیونکہ اس کے بعد جو حکم دیا جا رہا ہے بہت اہم ہوتا ہے۔ یا تو کسی چیز کی خوشخبری سنائی دی جاتی ہے، یا کسی اہم چیز سے ڈرایا جاتا ہے، یا کسی اہم اور قابل توجہ چیز کی طرف توجہ مرکوز کرائی جاتی ہے یا دہانی کرائی جاتی ہے، تو اس کتاب کو اہم سمجھ کر اپنی زندگی میں اتارا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بھی یہی انداز اختیار فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو مجھ پر ایمان لائے، جنہوں نے دل سے میری تصدیق کی، زبان سے میرا اقرار کر لیا، اب وہ اچھی طرح سن لے، ادخلوا فی السلم کافۃ، مکمل طور پر 100% پورے دین اسلام میں داخل ہو جائے۔
ظاہر سے، باطن سے، عقائد سے، اعمال سے، لباس سے، تراش خراش سے، وضع قطع سے، باہر سے، اندر سے، معاملات ہو، معاشرت ہو، اخلاقیات ہو، اسی طرح عبادات ہو، ہر پہلو سے مکمل طور پر دین اسلام میں داخل ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ عقائد کو مان لے، اعمال سے بے رخی اختیار کر لی، ظاہری وضع قطع مسلمان جیسی بنا لی اور اندر سے کفر اور اعمال کفر بھرے ہوئے ہیں اور دل سیاہ ہو چکا ہے اعمال بد کرتے کرتے۔ یہ نہیں چلے گا کہ آدھا تیتر آدھا بٹے نہیں، بلکہ 100% مسلمان بن کر زندگی بسر کرنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے۔ کیوں؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اس لیے کہ وہ کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو جب اپنے دربار سے بھگا دیا، نکال دیا، تو شیطان نے مہلت مانگی بعد الموت، دوبارہ بندوں کو اٹھائے جانے کے دن تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ قیامت تک تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ میں اللہ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے بہکاؤں گا، اور حملہ کی چیز پر کریں گے۔ سب سے پہلے وَلَا تَجِدَ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ اکثر بندوں کو ناشکرا پاؤں گے۔ سب سے پہلا حملہ شیطان نے جو کیا ہے شکر کا، کہ اللہ تعالیٰ کی انسان بے شمار نعمتوں سے فائدہ حاصل کر رہا ہے، اسے احساس تک نہیں ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن بجائے شکر ادا کرنے کے روز بروز ہر بڑی ناشکری اس کی بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسمانی اعتبار سے نعمتوں سے نوازا، ظاہری باطنی آفاقی انفسی تمام تر نعمتوں سے نوازا ہے، اور ایک ایک نعمت انگنت بے شمار نعمتوں پر مشتمل ہے۔ آپ لے لیجئے، یہ بظاہر ایک نعمت نظر آتی ہے، لیکن اس کے اندر کئی نعمتیں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیے بنائے، اسی طرح اس کے اندر ایک سیاہ نقطہ پتلی رکھ دی ہے، اس کی حفاظت کے لیے 3 پردے بنا دیے، بھو، ابر، پلکھے، اسی طرح پپوٹے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے۔ اس کے اندر پانی رکھ دیا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کرنے کے لیے اس کے اندر چپڑے تک رکھ دیے ہیں۔ آگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حرکت رکھ دی ہے، اور آگ کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے کہ انسان صحیح غلط کو تمیز کرتا ہے کہ یہ پنکھا سیدھا گھوم رہا، الٹا گھوم رہا، یہ چیز سیاہ کالی ہے یا سفید ہے، لال ہے، کس طرح ہے، یہ جو پرکھتا ہے، جانتا ہے، دیکھتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کے اندر صلاحیت رکھی ہے۔ آپ نے بہت سے وہ لوگ بھی دیکھے ہوں گے جن کو آنکھ ہے لیکن دیکھ نہیں سکتے، زبان ہے لیکن بول نہیں سکتے ہیں، کان ہے لیکن سن نہیں سکتے ہیں۔ تو کانوں کے اندر سننے کی صلاحیت، زبان میں بولنے کی صلاحیت، آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت، اسی طرح زبان میں اور منہ میں چکھنے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اگر انسان غور کرے تو اسے ایک ایک نعمت کے اندر بے شمار نعمتیں محسوس ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے۔ لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ ناشکری بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کی جائے، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی جو نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ ایمان پر جینا، ایمان پر مرنا، یہ کب ہے؟ یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب کہ ہم ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں، خوف کا عالم ہو یا امن و امان کا ماحول ہو، لالچ ہو یا دھمکی ہو، خوشی یا غمی ہو، ہر موقع پر، ہر وقت و ہر جگہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ ایمان والے کی شان اور ایمان والے کی صفت ہے، تب جا کر وہ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حذافہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل قدر صحابی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم امیر المؤمنین کا دور خلافت تھا۔ اپنے دور خلافت میں حضرت عبداللہ بن حذافہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی جہاد کے لیے روم کے جانب
ایک لشکر تیار کر کے اس کا لیڈر اور امیر بنا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روانہ کیا۔ جب وہ لشکر روم پہنچا تو رومیوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور رپورٹ لکھ کر اپنے بادشاہ کو بھیجی کہ ہم نے مسلمانوں کے لشکر گرفتار کیا اور اس میں ایک شخص ہوا جو اپنے کو صحابی رسول بتاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا تو انہیں ہمارے دربار میں حاضر کیا جائے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن حذافہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھیوں اور رفقا سمیت دربار شاہی میں حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے استقبال کیا، اپنے ساتھ پاس میں قریب میں بٹھایا اور خاطرداری کی اچھی طرح سے، اور پھر کہا کہ میں آپ کو اپنی آدھی حکومت دے دوں گا اور اپنے بیٹی سے بھی آپ کا نکاح کرا دوں گا، آپ مذہب اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کر لیں۔ میرا جو مذہب ہے عیسائیت اس کو قبول کر لیں تو میں تمہیں آدھی سلطنت دے دوں گا اور اپنے بیٹی سے تمہارا نکاح کرا دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ جلال میں آ کر کہا کیا بکتا ہے، تیرے آدھی سلطنت تو کیا، اگر تو پوری سلطنت مجھے دے دے، ہزاروں لاکھوں بیگھے زمین جائیداد دے دے، تب بھی میں پیغمبر علیہ السلام کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا۔ تیرے ان جیسی حقیر سلطنت پر ہزاروں غلامیاں قربان کرتا ہوں میں پیغمبر علیہ السلام کی، کیا تو مجھے سمجھتا ہے کہ میں اس لالچ میں آ کر پیغمبر علیہ السلام کے غلامی اسلام کو چھوڑ دوں گا؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ چاہے تو مجھے کیسی ہی لالچ دے یا دھمکی دے۔ جب دیکھا بادشاہ نے کہ یہ تو ٹس سے بس نے ماننے کو تیار نہیں، تو بادشاہ نے کہا کہ آگ کا الاؤ جلاؤ۔ آگ کا الاؤ جلایا گیا۔ اسی طرح پھر ادھر پہلے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا کہ انہیں کھڑا کیا جائے، ان کے دائیں سے بائیں سے اوپر سے تیر چلائے جائے، اس طور پر تیز رفتار سے یہ دہشت میں آ جائے اور عیسائیت کو قبول کر لے، اسلام سے کنارہ کشی اختیار کر لے۔ چنانچہ عمل بھی انجام دیا گیا، لیکن حضرت عبداللہ بن حذافہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جگہ قائم تھے، ایمان پر جمے ہوئے تھے۔ پھر کہا یہ تو کچھ بھی بالکل اپنے ایمان پر جمے ہوئے ہٹنے کے لیے ذرہ برابر بھی تیار نہیں، تو کارندوں کو حکم دیا کہ ایک آگ کا الاؤ جلاؤ۔ تیل کو کھولایا گیا، کڑی کو رکھایا گیا، جب وہ کھولتا ہوا تیل خوب گرم ہو گیا اور کھولنے لگا تو ایک قیدی کو ان کے سامنے لا کر اس میں ڈال دیا گیا، وہ جل بھن کر ختم ہو گیا۔ کہا دیکھو تمہارے سامنے اس کا جو حشر ہوا، اگر تم اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت کو قبول نہیں کریں گے تو تمہارا انجام بھی یہی ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ بالکل مطمئن۔ پھر کہا جلادوں سے اچھا انہیں بھی پکڑ کر لایا جائے، اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے، یہ اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اب انہیں اپنی جان دینا پڑے گا اور ہلاک ہونا پڑے گا۔ جب انہیں لے جایا جانے لگا تو ان کے آنکھوں سے آنسو روا دوا تھے، آنکھیں ڈبڈبا گئے، رونے لگے۔ جلادوں نے کہا کہ شاید اب یہ نرم پڑ گئے اور ہو سکتا ہے یہ ڈر گئے اور اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، عیسائیت کو قبول کرنے کے لیے راضی ہو گئے۔ تو بادشاہ نے کہا بلاؤ ان کو۔ جب بلایا گیا تو کہا پہلے ہم نے تمہیں پیشکش کی لیکن تم نے انکار کر دیا اور ہم مرنے سے ڈر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں موت سے ڈر گیا؟ بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک ہی جان دی، کاش کہ میرے ہر بال کے بدلے ایک جان اللہ تعالیٰ دیتا اور سارے جانے میں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے قربان کر دیتا۔ میں تو اس بنیاد پر رو رہا ہوں اور میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہے کہ ایک ہی جان کیوں دی، ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ مجھے جان عطا کرتا اور میں سب اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیتا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو بالکل تصویر تھے اور کہا ایک کام کرو، میرے پیشانیوں کو بوسہ دو تعظیماً، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تو کہا اگر میرے ساتھیوں کو میرے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ پیشانیوں کو بوسہ دینا اس قدر ناجائز نہیں جتنا کہ ایمان کو چھوڑ دینا
تو چنانچہ پیشانی کو بوسہ دیا، اپنے ساتھی کو لے کر روانہ ہوئے۔ ادھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے بارڈر پر آئے، استقبال کیا اور پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا ایمان والے کو ان کے پیشانی کا بوسہ لینا چاہیے کیونکہ انہوں نے ایمان کی آج لاج رکھ لی۔ تو یہ ہے کہ خوف کا ماحول ہو، جان کا خطرہ ہو، کیسی ہی دھمکیاں ہو، کیسی ہی لالچ دلائی جائے، لیکن ایمان پر ثابت قدم رہنا، یہی ہے ایمان پر جینا اور ایمان پر مرنا۔ جب ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہوگی، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے بنیں گے، اور ایمان کے تقاضے جس طرح ہماری زندگی میں ہے، ہم اپنے نسلوں کی جب فکر کریں گے ایمان کے تعلق سے تو ہمارے نسلیں بھی ایمان پر قائم رہیں گی اور دنیا سے اس حال میں رخصت ہوں گی کہ ان کا ایمان محفوظ ہوگا۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی کہ ہم ایمان کی فکر کریں، اپنے بیوی بچوں کی، اپنے ماتحتوں کی، اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر استقامت کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔